اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل تھے، اللہ نے بھیجا تھا، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ جبرائیل کو بھیجا کس نے؟ ایمان، اسلام، احسان، یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ جی، تو جبرائیل علیہ السلام کو چاہیے تھا وہ آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جاتے اور اعلان کرتے، لوگوں میں جبرائیل ہوں، اللہ نے بھیجا ہے، اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، قیامت کی نشانیاں یہ ہیں۔ یہی کرنا چاہیے تھا۔ جبرائیل نے کیا؟ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروائے، آپ کی زبان اقدس سے نکلوایا جملے، کیوں؟ جبرائیل بھی جانتے تھے جب تک محمد نہیں فرمائیں گے دین نہیں بنے گا۔ یہ دین بنے گا جب ارشاد مصطفیٰ ہوگا۔ یہ اتھارٹی اور کس کی ہے؟ یہ مقام اور کس کا ہے؟ یہ عزت اور کس کی ہے؟ جس کے نام پہ جماعتیں بنائی جائیں، جس کے نام پہ گروہ بنائے جائیں، جس کے نام پہ مسئلے بنائے جائیں کہ اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آ جائے تو آیت کو منسوخ جانا جائے گا، قول امام کو برحق سمجھا جائے گا۔ حدیث رسول امام صاحب کے قول کے خلاف آ جائے تو حدیث رسول کا انکار کیا جائے گا، امام کے قول کو برحق سمجھا جائے گا۔ صحابی کا اثر امام کے قول کے خلاف آ جائے تو اثر کو مردود مانا جائے گا، امام کے قول کو حق مانا جائے گا۔ یہ اتھارٹی کس نے دے دی آپ کو کہ آپ وہ مقام اپنے پیر و امام و شیخ و حضرت کو دے دو جو مقام صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے حبیب علیہ السلام کی اتباع اس لیے ضروری ہے کہ امت اکٹھی ہو جائے، امت میں فتنے نہ ہو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دعوت دے کر گئے اپنی زندگی میں، فرمایا میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں دو چیزیں دے کر، لن تضلوا، امپاسبل ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ، ناممکن ہے، مستحیل ہے کہ تم گمراہ ہو جاؤ جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رکھا۔ دو چیزوں کو تھامے رکھا۔ وہ دو چیزیں کیا تھی؟ کسی حضرت جی کی ملفوظات تھی، کسی بابا جی کی لکھی ہوئی کتاب تھی، کہ ایک اللہ کا کلام ہے، ایک محمد کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دو کو تھامو گے، قابو رکھو گے، ان پہ عمل کرو گے، ان کے مطابق زندگی گزارو گے تو رزلٹ یہ نکلے گا کہ قیامت تو آ سکتی ہے، اے میری امت تم گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اور امت گمراہ کب ہوئی؟ کہا جی قرآن پڑھیے لیکن اس کا ترجمہ نہ پڑھیے۔ کیوں؟ قرآن سمجھنے کے لیے 15 علوم کی ضرورت ہے۔ 15 علوم آئیں تو قرآن کا ترجمہ پڑھنا، وگرنہ مولوی صاحب میں تو مشغول آدمی ہوں، 15 علوم آپ نہیں سیکھیں، مہربانی جڑا چندہ لینا میرے کو لے لو، سوال دسی جایا کرو گے۔ گمراہی شروع ہو گئی، ضلالت شروع ہو گئی، امت میں فرقے شروع ہو گئے۔ جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پہ اپنے اپنے بزرگوں، حضرتوں، مشائخوں کو بٹھانا شروع کر دیا، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے اپنے بزرگوں کے پیچھے لگ گئے، اس نے ایک کو پکڑ لیا، اس نے ایک کو پکڑ لیا، امت بربادی کے اس راہ پہ چل پڑی جس کی طرف اشارہ محمد رسول اللہ نے اپنی زندگی میں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے، میری قوم میری امت تمہارے 73 بنیں گے۔ اچھا یہ حدیث سب نہیں سنی ہوئی ہے۔ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میں اس حدیث کو پورا کرنے سے پہلے سب سے پہلے اپنی جان سے، ہر بھائی اپنی جان سے سوال کرے، یہ آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، کیا کبھی کسی رات میری نیند اڑی یہ سن کر، اس پہ غور کر کے کہ 72 گروپس جہنم میں جا رہے ہیں، میں کہاں ہوں؟ میرا شمار کدھر ہے؟ کوئی رات ایسی ہے جو میں بے چین ہوا ہوں؟ کوئی دن ایسا ہے کہ میرا کام میں دل نہ لگا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سچی بات ہے۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 72 گروپس جہنمی ہیں، ایک جماعت جنتی ہے، میں کہاں ہوں؟ وہ کون سے لوگ ہیں؟ قانون پاس ہو جائے نا کسی ملک میں، فلاں سن سے پہلے جو آئے ہیں ان کے پاسپورٹ ٹھیک رہیں گے، اور اس کے بعد جو آئے ہیں ان سب کا خروج لگا دیا جائے گا، ایگزٹ لگا دیا جائے گا۔ کیا خیال ہے رات کی نیندر نہیں اڑے گی؟ بیگم کہے گی روٹی کھا، کہ اندر نہیں لنگ دی روٹی کی میں کھاواں، پتہ نہیں ہے صبح میرا کیا بنے گا، پولیس آئے گی،
پاسپورٹ آفس کی ٹیم آئے گی، اٹھا کے لے جائے گی، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، پاکستان میں کچھ بنا نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی گھر نہیں، کیا کروں گا، کہاں جا کے رہوں گا؟ اور بھائی ایک اس زمین کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اس جہاں کے بعد بھی ایک دنیا ہے، اور پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ میرا ایمان کہاں ہے کہ مجھے کبھی بھی پریشان نہ کرے وہ 72 کون سے ہیں، وہ ایک کون سا ہے، اور میں کہاں ہوں، میرا نام کس لسٹ میں ہے، بلیک لسٹ میں ہے یا گرین میں ہے، میں کہاں ہوں؟ صحابی فوراً پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وہ ایک بتا دیجئے جو جنت میں جائے گا۔ فرمایا ما انا علیہ واصحابی اليوم، آج جس دین پر میں اور میرے اصحاب ہیں یہ وہ ایک کا دین ہے جو جنت میں جائیں گے۔ فارمولہ مل گیا، کلیہ مل گیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک کا اعلان کیا وہ ایک کون تھے؟ صحابہ کی جماعت۔ صحابہ کیا تھے؟ کون سے گروپ سے تھے؟ کس پیر صاحب کے پیچھے تھے؟ کس بابا جی کی تقلید کرتے تھے؟ کس حضرت جی کا لڑ پکڑا ہوا تھا؟ کیا تھے وہ؟ کیا وہ محمدی نہیں تھے؟ کیا ان کے نزدیک امام الانبیاء امام کائنات کی بات حرف آخر نہیں ہوتی تھی؟ کیا صحابہ وہی نہیں تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہی بہتر ہوتا اگر یہ دروازہ ہم عورتوں کے لیے خاص کر دیتے اس مسجد کا۔ عبداللہ ابن عمر کے غلام کہتے ہیں پھر میں نے ابن عمر کو زندگی بھر اس دروازے میں سے کبھی داخل ہونے نہیں دیکھا۔ کیا وہ نہیں تھے؟ آپ نے فرمایا تھا بیٹھ جاؤ جمعے میں کھڑے ہونے والے شخص سے، ایک صحابی مسجد سے باہر تھے وہیں پہ بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد کسی نے کہا اللہ کے حبیب آپ کے یہ صحابی تو باہر ہی بیٹھ گئے۔ کہا میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا۔ اس صحابی کے جذبات کو زبان دینے دیجئے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کا جملہ میرے پردہ سماعت سے ٹکرایا، بیٹھ جاؤ، میں سن کے کھڑا رہ جاؤں تو ایمان ختم ہو جاتا۔ کیا یہ ایمان ہمارا بھی ہے؟ ہمیں تو حدیث دکھائی جائے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، محدثین کا اتفاق ہے، روایت صحیح ہے۔ چلو ٹھیک ہے، میں پنڈ دے مولوی کو پوچھ کے دساں گا۔ حدیث رسول سننے کے بعد میں مولوی سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ اور جی میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تو کہتے ہیں حدیث تے ٹھیک ہے پر ساڑھے مذہب دے خلاف ہے۔ امت برباد نہ ہو تو کیا ہو؟ آپ نے پنڈ کے مولوی کو رسول اللہ سے بھی بڑا کر دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو یہ اتھارٹی دے دی، اس کو یہ عزت دے دی کہ اس کی زبان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرے تو وہ قابل قبول ہے، اور اگر وہ کہے حدیث ٹھیک ہے ہمارا مذہب یہ نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات